السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر آیت مقدسہ نمبر 9 پارہ نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت مقدسہ کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آج کے درس میں یہ ایک ہی آیت ہے، لیکن میرے عزیزو، اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے مومنین متقین، جو زمرۃ المتقین ہے، متقین کی جماعت ہے، حزب اللہ سچی جماعت، ان کے ایسے امتیازی خصوصیات ارشاد فرمائی ہیں جن کو ہم نے سننا ہے اور توجہ سے سمجھنا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار، مشرکین، منکرین کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ اللہ کا انکار کریں، ناشکری کریں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ضرور ہے، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے شکر گزار بندے بنیں، میرے بندے اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور حاصل کر لیں۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے، لیکن اگر کوئی اللہ کی رضا کو سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی ضد کرتا ہے، ہٹ درمی پہ آ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت تمام تر دعوت کے بعد، تمام تر دلائل کے بعد اس کے لیے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بڑا خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے ہوا کاذب کفار۔ ایسے لوگوں کے لیے لا یہدی، اللہ ہدایت نہیں دیتے، ایسے لوگوں کے لیے راہ ہدایت بند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ جو ایک مزاج کفار، مشرکین، منافقین اور آج کل کے ہمارے مسلمانوں کا بھی بعض اوقات بن جاتا ہے کہ ہمارا وزن ہمارے بزرگ اٹھا لیں گے، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں دعائیں کر کے ہمیں معاف کروا دیں گے، ہماری سفارش کر دیں گے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر بندے نے اپنا وزن اٹھانا ہے۔ عاقل بالغ ہونے کے بعد، اللہ کی رہنمائی ملنے کے بعد، اب آپ خود ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہے، مکلف ہے، اور آپ نے ہی کوشش کرنی ہے، آپ نے ہی محنت کرنی ہے۔
اسی کوشش اور محنت کا پھل آپ کو ملے گا، نہیں کریں گے تو سزا ملے گی۔ ہر وہ طبقہ جو سوسائٹی میں موجود ہے وہ اللہ کو اگرچہ نہیں مانتے لیکن اپنے تکلیف، نقصان اور پریشانی کے وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ کتنی عجیب سوچ اور مزاج ہے، اور جب ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر بھول جاتے ہیں۔ یہ گمراہ ہے۔ دنیا میں ان کو فائدہ ہوگا لیکن تھوڑا ہوگا۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، ان کو دنیا میں تھوڑا فائدہ ہوگا، کیوں؟ اللہ کے ناشکرے ہیں یہ۔ اصل میں دنیا میں فائدہ ہوگا سچی جماعتوں کو۔ آج کی آیت مقدسہ میں اس سچی جماعت کے اوصاف اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ ہم نے سننے ہیں اور ہم نے سمجھنے ہیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق تشکیل دینی ہے۔ امن هو قانت آناء اللیل، کیا بھلا وہ شخص جو رات کے کچھ حصے میں بندگی میں لگا رہا ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ ایمان والے متقین، زمرۃ المتقین، سچی جماعت، یہ راتوں کو اللہ کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی بندگی کرتے ہیں، اور خلوت میں اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ اور طریقہ کار کیا ہے؟ ساجداً، سجدہ بھی کر رہے ہیں، وقائماً، اور قیام کر رہے ہیں۔ قیام اللیل، رات کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے لیے ماڈل ہیں، آپ ساری ساری رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ سچا جو اللہ کا بندہ ہے، سچا انقلابی، سچی جماعت، ان کے لیے سب سے جو پیارا وقت ہے اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا، خلوت ہے، اور خلوت بھی رات کی، جب سب سوئے ہوئے ہیں، نیندوں کے مزے لے رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بندہ، یہ سچی جماعت لوگ اٹھتے ہیں اور اٹھ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں اور لمبا لمبا قیام کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر یحذر الآخرہ، آخرت سے ڈرتے ہیں۔ ان کے دل میں یہ خوف ہے، خطرہ ہے کہ یا اللہ، اور اللہ سے وہ باتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہم نے جد و جہد کی لیکن ہم وہ معیار نہیں قائم کر سکے جو تیری ڈیمانڈ ہے، یا اللہ اپنی رضا نصیب فرما۔ میرے عزیزو، اگر پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہے تو ہم کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تہجد کی نماز فرض تھی، ایک دفعہ رہ گئی تھی، ایک جنگ میں آپ نے قضا کی ہے۔ قیام اللیل، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا، گر گڑانا، سجدہ ریز ہونا، اور پھر آخرت کے لیے ڈرنا کہ اللہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ انبیاء کا شیوہ ہے، اولیاء اللہ کا شیوہ ہے، صحابہ کرام کا شیوہ ہے، سچی جماعتوں کا شیوہ ہے۔ کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ نہیں رکھنا کہ میں نے بڑی کوشش کی، محنت کی اور میں بڑا ہو گیا،
اپنے اندر میں نہیں لانی، بلکہ اللہ کا ڈر ہمیشہ دل میں ہونا چاہیے۔ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ایک دل میں ڈر ہے، دوسرا اللہ سے دعا ہے، اللہ کی رحمت کی امید ہے، گزارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ میرے عزیزو، یہ جذبہ اور قلب کی جو کیفیت ہے کہ اللہ سے ربط جوڑ، اس کی رضا، اس کا خوف، اور پھر اللہ سے دعا، یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر بھی اللہ سے مانگنا ہے ہم نے۔ بھائی جب ہمارے دل میں یہ ہوگا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے اور اللہ کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر ہماری اس جد و جہد میں، کوشش میں کوئی غلطی ہے، کمی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، تو یا اللہ تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو پھر بھی رحمت کی امید اللہ سے رکھنی ہے۔ قل، فرما دیجئے، یہاں پیچھے سے قل تمتع بکفرک قلیلا، یہ قل کا لفظ مسلسل آ رہا ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ دیکھیے میرٹ سچی تعلیم، کیا جو جاننے والے ہیں اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ اعلیٰ سچی جماعت حزب اللہ جو اللہ کے لیے جد و جہد کر رہی ہے، قیام اللیل کر رہی ہے، سجدے کر رہے ہیں، اللہ کا خوف اور رضا ان کے دل میں ہے، اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، یہ سچی تعلیم کے نتیجے میں ہے، یہ دین خالص کے نتیجے میں۔ جو دین خالص ہوا اس کا علمی اور عملی نظام انہوں نے قائم کیا ہے۔ یہ اور ان کے مقابلے میں جو جاہل ہے، یعنی ہٹ درم، ضدی، سننا ہی نہیں چاہتے، جو قبول ہی نہیں کرتے، جو کفار ہیں، اور پھر اللہ کو پکارتے ہیں اور پکار کے بھول جاتے ہیں۔ وَنَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آخر میں فرما دیا انما، یقیناً، یعنی یہ بات ساری سنی ہم نے، سننے کے بعد اللہ نے مرکزی پوائنٹ ارشاد فرما دیا، یقیناً یتذکر اولو الالباب، یتذکر، سوچتے ہیں۔ اس سارے ماحول کو علمی اور عملی طور پر ڈھالتے ہیں کون؟ اولو الالباب، جن کو اللہ نے عقل دی ہے، جو عقل والے ہیں، جن کو اللہ نے شعور دے دیا، اعلیٰ نظریہ دے دیا، جن میں طلب ہے، جن کا اللہ سے کنیکشن ہو گیا، تعلق ہو گیا، یہ لوگ عقل والے ہیں۔ یہ اپنی زندگی کو اللہ کے سپرد کرنے کے بعد دنیا میں جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ ترتیب سے ان پوائنٹس کو ذہن میں رکھیے، قیام اللیل، سجدہ اور قیام، پھر آخرت کا ڈر، اللہ سے رحمت کی امید، اور ان تمام چیزوں کا شعور، نظریہ، علمی اور عملی نظام۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.